رہے تھے، اب میں زحمت سخن دینا چاہوں گا ایک ایسے مقرر کو کہ جن کی دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنہ کام رہتی ہیں، اور کتنے ہی کان جن کے سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گناگوں اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی اور قابل قدر ناصح بھی۔ میری مراد فضیلت الشیخ ڈاکٹر نسیم سعید تیمی مدنی، طالب دکتوراه جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ محفل سے اٹھ کے رونق محفل کہاں گئی، محفل سے اٹھ کے رونق محفل کہاں گئی، کھل اے زبان شمع کے کچھ ماجرا کھلے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ نسیم سعید تیمی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، ناظم ذی وقار، معزز علماء دین اور جملہ سامعین و سامعات، میں بغیر کسی تمہید کے وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے اپنے موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے سعودی عرب اور خدمات حدیث۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث اسلام کے دو بنیادی مصدر ہیں۔ تمام اسلامی علوم کے یہی دو سر چشمے ہیں۔ افراد و جماعت کی دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی کا راز انہی دونوں منبع صافی سے سیرابی میں پنہا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت سعودی عرب نے اپنا دستور قرآن و حدیث کو بنایا ہے۔ اس کے قیام سے اب تک تمام حکمراں کتاب و سنت پر نازاں اور فرحاں ہیں۔ اس کے بانی شاہ محمد بن سعود، پھر شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود اور ان کے فرزندان نیک بخت شاہ سعود، شاہ فیصل، شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور شاہ سلمان نے اسلام کے ان دونوں سرچشموں کو اپنے ملک کا آئین اور دستور تسلیم کیا ہے، اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ ان دونوں کی خدمت اور نشر و اشاعت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کی ہے۔ چنانچہ مملکت خداداد مجمع ملک فہد لطباعت المصحف الشریف قائم کر کے قرآن کریم کی اعلیٰ طباعت اور دنیا کی زندہ زبانوں میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کرا کر عالمی سطح پر اس کی مسلسل نشر و اشاعت کر رہی ہے۔ اسی طرح مملکت نے حدیث نبوی کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے قیام کے روز اول سے ہی مختلف وسائل اور طرق بروئے کار لا رہی ہے۔ میں یہاں سعودی عرب اور خدمات حدیث نبوی کے عنوان سے متعلق چند گوشے اور نمونے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سعودی عرب نے سنت نبوی کی خدمت اور نشر و اشاعت کے لیے درج ذیل وسائل اختیار کیے ہیں۔ 1 نمبر جامعات و معاہد، 2 نمبر علمی مراکز و ریسرچ سینٹر، 3 نمبر علمی ایوارڈ و مسابقات، 4 نمبر جدید ٹیکنالوجی۔ پہلا نمبر جامعات و معاہد۔ سعودی عرب نے کتاب و سنت کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے اور یونیورسٹیاں بنوائیں اور مختلف علمی مراحل کے لیے جامع نصاب تیار کیا، جس میں حدیث اور علم حدیث کو اس کے شان شان جگہ دی گئی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب 25 ربیع الاول 1381 ہجری میں شاہی فرمان کے مطابق مدینہ منورہ کے اندر جامعہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا، تو جہاں اس کے کیمپس میں کلیت الشریعہ، کلیت الدعوہ، کلیت القرآن اور کلیت اللغہ قائم کیے گئے، وہیں کلیت الحدیث بھی قائم کیا گیا، جہاں BA، MA اور PhD تک کی تعلیم کا بہترین بندوبست ہے۔ اس کلیے میں پوری دنیا سے بلائے گئے نونہالان قوم و ملت حدیث اور علم حدیث کی ٹھوس تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ MA اور PhD کے طلبہ سے علمی رسائل اور تھیسس تیار کرائے جاتے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ بعض کا تعلق علمی کتابوں کی تخریج و تحقیق سے ہے اور بعض کا تعلق خالص علمی موضوعات سے ہے۔ مثال کے طور پر مستخرج ابی عوانہ،
بوصيري کی کتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المساند العشرة، ابن عبد البر کی کتاب التمہید والاستذکار، قسطلانی کی کتاب ارشاد الساری، ابن حجر کی کتاب فتح الباری اور سیوطی کی کتاب الدر المنثور قابل ذکر ہے۔ اور موضوعات میں جیسے الاحادیث الواردہ فی فضائل المدینہ لصالح الرفاعی، الاحادیث الواردہ فی فضائل مکہ لمحمد عوض، الاحادیث الواردہ فی فضائل الصحابہ للجربوعی، حمایت الضروریات الخمس فی السنة النبویہ لجمیل احمد ضمیر، اور الاحادیث الواردہ فی اللغۃ للعبد الضعیف الفقیر۔ اس سلسلے کی کچھ اہم کڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جب طالبان علوم نبوت اس زیور نبوی سے آراستہ ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں لوٹتے ہیں تو وہاں بقدر توفیق مختلف زبانوں میں مختلف وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حدیث کی خدمت اور نشر و اشاعت کرتے ہیں، جس کا احصاء ممکن ہی نہیں۔ یہ تو صرف ایک جامعہ کی بات ہوئی، اس طرح مملکت کے بیشتر جامعات میں سنت نبی کی تعلیم اور خدمت کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ خاص ہے، جس کے ماتحت شہدائیہ نے سنت علمی رسائل تیار کرتے ہیں اور اس طرح حدیث نبوی کی متنوع خدمات انجام دیتے ہیں۔ دوسرا نمبر علمی مراکز اور ریسرچ سینٹر۔ اس کے تحت میں صرف 2 مرکز کا ذکر کروں گا۔ پہلا مرکز، مرکز خدمت السنہ والسیرہ النبویہ، 20 ربیع الاخر 1406 ہجری کو شاہی فرمان کے مطابق جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں مرکز خدمت السنہ والسیرہ النبویہ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ مرکز حدیث اور سیرت نبی کی خدمت کے لیے ایک مستقل ادارہ ہے۔ اس کے بینر تلے جو کتابیں اور رسائل تیار ہوتے ہیں انہیں مجمع ملک فہد برائے طباعت قرآن کریم اپنے خرچے پر شائع کرتا ہے۔ مرکز خدمت السنہ والسیرہ النبویہ کے بعض اہداف و مقاصد: 1 نمبر، حدیث و سیرت نبی کی مطبوع اور غیر مطبوع کتابوں کو اکٹھا کر کے ان کی حفاظت کرنا تاکہ باحثین بآسانی ان سے استفادہ کر سکے۔ 2 نمبر، حدیث اور علم حدیث میں مختلف انسائکلوپیڈیا کی تیاری۔ 3 نمبر، حدیث اور سیرت کی کتابوں کی تحقیق و تخریج۔ 4 نمبر، حدیث و سیرت کی جن کتابوں کے ترجمے کی ضرورت ہے ان کا ترجمہ کرنا۔ 5 نمبر، حدیث و سیرت پر کیے گئے اعتراضات اور شبہات کا جواب دینا۔ مرکز نے مجمع ملک فہد برائے طباعت قرآن کریم کے تعاون سے درج ذیل اہم کتابوں کو شائع کیا ہے۔ ابن حجر کی مشہور کتاب اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف الکتب العشرہ جو 18 جلدوں میں ہے۔ ڈاکٹر صالح رفاعی کی کتاب الاحادیث الواردہ فی فضائل المدینہ جو 1 جلد میں ہے۔ حیثمی کی کتاب بغیۃ الباحث عن زوائد المسند الحارث جو 2 جلدوں میں ہے۔ ڈاکٹر محمد مہر علی کی کتاب المستشرقون والسیرہ النبویہ جو 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ تحقیق کے مرحلے میں ہیں۔ اسی طرح کئی اہم موضوعات انسائکلوپیڈیا پر بھی کچھ کام ہوا ہے اور کچھ باقی ہے۔ چنانچہ 683 جلدوں میں موسوعۃ المتون، 502 جلدوں میں موسوعۃ الروات اور 41 جلدوں میں موسوعۃ السیرہ النبویہ تشنع تکمیل ہے۔ اللہ کرے یہ موضوعات جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائیں۔ دوسرا مرکز، مجمع الملک سلمان بن عبدالعزیز الحدیث النبوی الشریف۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے اس عظیم مجمع کی تاسیس کا شاہی فرمان 27 محرم 1439 ہجری کو جاری کیا۔ مجمع کی مجلس علمی کے رئیس سپریم علماء بورڈ کے رکن شیخ محمد بن حسن علی شیخ ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر مدینہ منورہ میں ہے۔ یہ مجمع ملک فہد برائے طباعت قرآن کریم کے طرز پر قائم کیا گیا ہے۔ یہاں انشاءاللہ العزیز سنت نبوی کی متنوع خدمات ہوں گی اور پوری دنیا میں حدیث کی اہم کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ چونکہ مجمع کے قیام پر چند ہی سال گزرے ہیں اس لیے اس کے علمی انجازات اور کارنامے منظر عام پر نہیں آ پائے ہیں۔ فی الحال اس میں کئی عظیم پروجیکٹ پر کام جاری و ساری ہے۔ اللہ کریے جلد سے جلد پائے تکمیل کو پہنچے تاکہ سنت کی عطربیز کرنے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ سکیں۔ تیسرا وسیلہ علمی ایوارڈ و مسابقات۔ رسمی سطح پر سعودی عرب کا مشہور ایوارڈ بنام جائزۃ الامیر نائف بن عبدالعزیز آل سعود للسنہ النبویہ والدراسات المعاصرہ یعنی پرنس نائف ایوارڈ برائے سنت نبی و معاصر تحقیقات ایک مدت سے حدیث اور علم حدیث کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ پرنس نائف ایوارڈ کا قیام 29 جمادی الاولیٰ 1423 ہجری کو شاہی فرمان کے مطابق عمل میں آیا، جو حدیث کے طلبہ اور باحثین کے لیے سالانہ عالمی مسابقہ منعقد کرتا ہے۔
شروع میں صرف ایک ہی ایوارڈ تھا، اب اس کے تحت 3 ایوارڈ ہیں۔ جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات المعاصرة، جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود التقديرية لخدمة السنة النبوية، مسابقة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لحفظ الحديث النبوي۔ ہر سال مسابقہ کے لیے موضوعات کا اعلان کیا جاتا ہے اور کامیاب باحثین کو سند، میڈل اور 5 لاکھ ریال سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس ایوارڈ کے بعض اہداف و مقاصد: حدیث و علوم حدیث اور معاصر اسلامی دراسات کے میدان میں لکھے گئے علمی ابحاث و مقالات کی حوصلہ افزائی، پوری دنیا میں قلم کاروں کے علمی جذبے تنافس کو دو آتشہ اور تیز کرنا، دین اسلام کے محاسن کو اجاگر کرنا اور یہ واضح کرنا کہ یہ ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے موزوں اور مناسب ہے، اور انسانیت کے تہذیبی ارتقاء میں رول ادا کرنا۔ چوتھا وسیلہ، سنت کی خدمت نبی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے عہد مبارک میں جنرل پریزیڈنسی برائے افتاء و علمی تحقیقات کے زیر اشراف حدیث کی خدمت کے لیے ایک بے مثال و حیرت انگیز سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے، جس کا نام برنامج جامع خادم الحرمین الشریفین الملک عبداللہ بن عبدالعزیز للسنت النبویۃ المطہرہ ہے، یعنی خادم الحرمین الشریفین کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز سافٹ ویئر برائے سنت نبی شریف۔ مسلسل 6 سال کی انتھک محنت و کوشش کے بعد یہ عظیم سافٹ ویئر منصر شہود پر آیا ہے اور آج یہ خدمت حدیث کے لیے سب سے بہترین سافٹ ویئر ہے۔ برنامج جامع خادم الحرمین الشریفین الملک عبداللہ للسنت النبویۃ المطہرہ کے بعض خصائص و امتیازات: اس سافٹ ویئر میں حدیث کی 90 کتابیں ہیں۔ اس سافٹ ویئر میں حدیث کی 90 کتابیں ہیں، جن میں سے 33 کتابیں متون حدیث کی ہیں اور 57 کتابیں علوم حدیث کی ہیں۔ حدیث کی تخریج کی سہولت بھی ہے اس میں، حدیث کے شواہد تلاش کرنے کی سہولت ہے، الفاظ حدیث کے درمیان مقارنہ کی سہولت ہے، تمام رجال اسناد کی تعین کے ساتھ ساتھ ان کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے، اسانید کا شجرہ بھی تیار کیا گیا ہے، اور ہر حدیث پر اہل علم کے اقوال کی روشنی میں حکم بھی لگایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی خدمات حدیث کا یہ ایک سرسری اور مختصر تذکرہ ہے۔ ان کی تفاصیل ذکر کی جائیں تو ایک ضخیم رسالہ اور کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شاہان مملکت کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے، مزید کی توفیق ارزانی کرے، اس مثالی حکومت کی تا صبح قیامت حفاظت فرمائے، اعتدال، وسطیت، سلفیت و منہجیت اور اسلام و مسلمانوں کی خدمت گزاری و خیر خواہی پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، زبردست، شاندار، جاندار اور طرحدار خطاب تھا اور جملہ معلومات پر محیط تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے۔